نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پچھلے سبق سورہ بقرہ میں جو موضوع چل رہا تھا اس میں خطاب تھا 3 گروہوں کو۔ 3 گروہ اس کے مخاطب تھے کہ جس میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا تھا، منافقین اور کفار کا۔ اب ان کے ذکر کے بعد مذکورہ آیات 21 اور 22 میں 3 گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف ایسے انداز سے دعوت دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں کہ جن میں ایک ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ذرا غور کرے تو وہ بھی توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ الذی، وہ، یعنی کہ وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں پہ مخاطب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو۔ یا ایہا الناس، لفظ ناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں کہ جن کو خطاب کر کے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے پوری طاقت اور مکمل فرمانبرداری میں اس کو صرف کر دینا، اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اعبدوا امر کا صیغہ ہے، یعنی لوگوں کو خطاب کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ امر، حکم دینا، حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں تمہارے رب نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم، رب، لفظ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اور ربوبیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال، اس کے تمام کاموں میں یکتا و تنہا جاننے کا نام ربوبیت ہے۔ الذی خلق، والذی خلقکم، وہ ذات، یعنی کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اس میں رب کی وہ صفت بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو بھی وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ وہی ذات ہے جس نے بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک صاف انسان پیدا کیا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کرتے ہیں، اور یہ سوائے اس ذات حق کے کسی کا کام نہیں ہو سکتا، اور جو خود اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام لوگ، تمام عالم اسی کی محتاج ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس جملے میں لفظ لعل استعمال فرمایا جو کہ امید کے معنی میں آتا ہے، اور یہ لعل لفظ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی کام کے وقوع کا یقینی طور پر جو ہے وہ اس کا کوئی نہ ہو، ذکر نہ ہو، یعنی کسی ایسے کام کا وقوع یقینی نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ توحید پر ایمان لانا، پھر اس کے نتیجے میں نجات اور جنت کا وعدہ، یہ تو یقینی ہے۔ اس چیز کو امید کے عنوان سے بیان کر کے بتلا دیا گیا کہ انسان کا کوئی عمل اس کی اپنی ذات میں جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ یعنی عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بالاتر زندگی گزارتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے کہ الذی، جس نے، یعنی الذی، وہ رب۔ اوپر جو آیت میں مخاطب کیا جا رہا تھا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہی بات آگے آ رہی ہے کہ الذی، یعنی کہ وہ رب، وہ جس نے، جعل لکم، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، یعنی کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالے اس سے،
فأخرجا پھر نکالے بھی اس سے، کس سے؟ انزل من السماء ماء بارش سے، کہ جو آسمان سے بارش نازل کی پھر اس سے، اس بارش کی وجہ سے نکالے، کیا نکالا؟ من الثمرات پھل، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے لیے کسی کو اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم لوگ جانتے ہو۔ یعنی یہاں پہ جو ہے وہ ان آیات میں انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور وہی جو ہے وہ اس سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلی آیات جو تھی اس میں انسان کی ذات کے متعلق انعامات کا ذکر تھا، اور ان آیات میں آفاقی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی ان نعمتوں میں انسان کی پیدائش کا ذکر آ گیا تھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق تھی تو ان سب کو بھی پیدا کیا۔ اب ان نعمتوں میں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان کے لیے زمین کو فرش بنا دیا، کہ وہ یعنی اس کو ایسا جو ہے وہ ہموار بنا دیا، نہ وہ پانی کی طرح نرم ہے کہ جس پہ ٹھہرنا بھی ممکن نہ ہو، اور نہ ہی لوہے کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکے۔ دوسری نعمت کا ذکر آ گیا کہ کہ اللہ نے انسان کے لیے آسمان کو مزین بنا دیا، ایک چھت کی صورت میں بنا دیا۔ تیسری نعمت جس کا ذکر ہے کہ پھر آسمان بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پانی بارش کی صورت میں، اور اسی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ دوسری جو ہے وہ چوتھی نعمت کیا آ گئی کہ اس آسمان کے پانی سے پھر اللہ نے انسان کے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری آسانی کے لیے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، آسمان کو مزین کیا، پھر تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ ان ساری نعمتوں اور احسانات کے بعد پھر آگے جو ہے وہ ذکر کس چیز کا آ رہا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، یعنی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیوں؟ اور تم لوگ جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ یعنی ان ساری نعمتوں کو جب تمہیں بتا دیا گیا، وضاحت سے اس چیز کا ذکر ہو گیا، اور سب لوگ اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو بھی تم کیا کرو؟ شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کو جو ہے وہ معبود حقیقی مانو۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس کلام سے، نزلنا علی عبدنا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اور اگر تم اس کلام میں شک میں ہو، نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے ہو۔ یہاں پہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک معجزے کا بیان آ رہا ہے، یعنی وہ جو منافقین، وہ جو کفار تھے، جب قرآن پاک کا جو ہے وہ نزول ہوا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا، اور کیا کہنے لگ گئے کہ یہ کلام تو اللہ کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ خود سے ہی بنا لیا ہے۔ تو ان کے اس دعوے کے بعد پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا پیش کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم بھی اس جیسی، یعنی کہ پورا قرآن ہے، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور بڑی سے بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، تو تم لہٰذا ایک کام کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اس اپنے جو ہے وہ کام میں تم جس کو چاہو اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی جب تم اس چیز سے اعتراض کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر تم اپنے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے جو ہیں وہ سردار ہیں یا جو بھی ہیں، تم جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، لیکن اس جیسی ایک چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو۔ اگلی جو ہے وہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ کر سکو،
ایسا ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التی پس تم بچو آگ سے، التی جس کا وقودوها الناس جس کا ایندھن لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے اوپر ان کو بتا دیا گیا، ان کو یہ چیز جو ہے وہ کہہ دی گئی کہ اگر تم اس چیز میں کیا کر رہے ہو، شک میں ہو، تو پھر ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر ہمیں دکھا دو۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ بتا دیا گیا، اس چیز کو جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی جب تم اس چیز کا جس کو تم دعویٰ کر رہے ہو یہ تم قطعاً اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، اور اگر تم جب ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو، فتقو ڈرو، بچو، یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم اس جیسی ایک صورت کیا ایک چھوٹی سی آیت بھی بنا کر لے آؤ، تو پھر تم جہنم کی آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن کیا ہے، لوگ اور پتھر ہیں، وہ عدت للکافرین اور جو کیا ہے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا بے شک لہم جنات بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتیہا تجری بہتے ہیں، من تحتیہا اس کے نیچے سے، الانہارو بہتی ہیں اس کے نیچے، الانہارو نہریں۔ یعنی یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ساتھ جو ہے وہ قید لگا دی کہ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہیں، لازم ہے، ساتھ آ گیا ہے، خالی یہ نہیں آیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، آ گیا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی وہ ایمان والے کہ جو ایمان بھی لے آئے ہیں اب وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، جنت ہے کہ اس میں باغات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس باغات کا ایک نقشہ بیان کر دیا گیا کہ وہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما جب بھی رزقو ان کو دیا جائے گا، منہا اس میں، یعنی جب بھی ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، منہا اس میں یعنی جنت میں، کلما رزقو جب بھی ان کو ملے گا یا دیا جائے گا، منہا اس میں، من ثمرات رزقا کوئی پھل یا رزق، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا یہ وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیا جائے گا ان کو اسی سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں، ازواج مطہرہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد ان کی تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہے، یعنی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت و شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اور جب اہل جنت کو وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں ملا کرتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ کھانے کے بعد ان کو ان کی ذائقہ اور لذت سے پتہ چلے گا کہ دنیا کے پھل سے ان کی کوئی جو ہے وہ نسبت نہیں ہے۔ اب یہاں مومنین کی جو بشارت دی گئی ہے ان میں ان کے ساتھ ہی کیا کر دیا گیا ہے، عمل صالح کا ذکر ہے کہ تم عمل صالح لگا دو، یہاں قید لگا دی گئی ہے اس چیز کی کہ عمل نیک اعمال کرو تو تمہارے لیے کیا ہے یہ ساری نعمتیں ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی بے شک کہ اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ فما فوقہا کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بِهَذَا مثلا ان مثالوں سے، یضل بِهِ کثیرا
گمراہ کیا جاتا ہے یا گمراہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے انہی کے ساتھ بہت سوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ ہوتے ان سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر گناہ گار ہی، فاسق لوگ ہی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا چیز، کس چیز کا جو ہے وہ ذکر آ گیا ہے کہ پہلے ان کو مذکورہ جو پہلے آیات میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور تھا کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک اور شعبہ جو ہے وہ ایک اور شک ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اب ان کا یہ جو ہے وہ شبہ کیا تھا، قرآن کریم میں مکھی مچھر جیسے حقیر جانوروں کا بھی ذکر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کو کیوں قرآن میں ذکر کیا ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے معاذ اللہ، جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، تو جب وہ اتنی بڑی ذات ہے تو یہ ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس نے اپنی اتنی بڑی کتاب میں کیوں کیا ہے؟ تو اسی چیز کا جواب ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تو کسی قسم کی کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور باؤزہ مچھر یا فما فوقہا اس سے بھی اوپر سے مراد حقیر چیز ہے، یعنی اللہ چاہے تو وہ مچھر کی، مکھی کی، جس کی بھی چاہے وہ مثال بیان کرے، چاہے ان سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ کیا کر دے، اس کی بھی مثال بیان کرے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، بے شک کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ایمان والے اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے ان کا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل سچ ہے، یہ کلام قرآن پاک۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں، یعنی جو اس چیز کو نہیں مانتے، انکار میں ہیں، تو وہ اس چیز سے اعتراض کرتے ہیں، ایسی مثالوں کے ساتھ، ایسی مثالوں کو سن کر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت ساروں کو کیا کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے کیا گمراہ کرنا ہے، معاذ اللہ وہ لوگ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی مثالوں کو دیکھ کر وہ ہدایت کی طرف تو آتے نہیں ہیں اور ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثال ایسی، یعنی کہ ایسی قرآن پاک میں جن مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں انہی مثالوں کے ذریعے وہ ہدایت پاتے ہیں۔ آگے اس چیز کی وضاحت آ رہی ہے کہ کون گمراہ ہوتا ہے اور کون ہدایت پاتا ہے۔ وما یضل بہ اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ساتھ، یعنی ان مثالوں کے ساتھ کوئی گمراہ نہیں ہوتا، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے، جو بدکار ہے، جو فاسق ہے، جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، وہی ان جو ہے وہ مثالوں پر ایمان یقین رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور مزید گمراہی کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کا سبق ہمارا جس میں ذکر کیا گیا منافقین کفار کی جو ہے وہ باتوں کے، ان کی جو ہے وہ اعتراضات کے جوابات میں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ آگے ایک نیا موضوع ہے کہ جس کو ہم شروع کریں گے اور اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، تو اس سبق کو جو ہے وہ آپ کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ سبق کو سنا کریں، شروع سے لے کر آخر تک سنا کریں، تاکہ اس کو جو ہے وہ قرآن پاک میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے وہ مختصر طور پر آپ تک جو ہے وہ پہنچانا، یہی مقصد ہے کہ ہمارا جو ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں کیا ہو، قبول و منظور ہو۔ تو اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور اس قرآن کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگتی ہے، اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔